ایک سسٹر یہ ایک عرب سسٹر ہیں, ان کی سٹوری ہے. ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا آپ کو اولاد نہیں ہو سکتی. وہ سسٹر مایوس ہو گئی, ٹھیک ہے, میڈیکل سائنس نے کہہ دیا آپ کو اولاد نہیں ہو سکتی, مایوس ہو گئی. کسی نے انہیں مشورہ دیا آپ علم کے ساتھ جڑ جائیں. اس سسٹر نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا, کیونکہ اب ایک جگہ سے نا امیدی, اس نے کہا چلو میں اب دوسری جگہ اپنے آپ کو انویسٹ کروں. اس نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا. ول یو بلیو اٹ کہ اس نے اپنے آپ کو علم کے ساتھ جوڑا, اللہ تعالیٰ نے کچھ سال بعد اولاد دے دی. یہ واقعات ہیں, سکسیس سٹوریز ہیں. جب انسان اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو اللہ اس کے معاملات خود سنبھال لیتا ہے. بہرحال اللہ کسی نہ کسی طرح کمپنسیٹ ضرور کرتا ہے, ٹھیک ہے. کہ آپ سے کوئی پوچھے اللہ ایگزسٹ کرتا ہے, ثابت کرو. دیکھیں پہلی چیز کہ آپ سب کو پتہ ہے, جیسے میں نے بات کی کہ ہماری فطرت میں اللہ ہے, آپ اللہ سے جان نہیں چھڑا سکتے, ٹھیک ہے. اس پہ باقاعدہ بڑے بڑے جوکس بنے ہوئے, ریئل واقعات. ایک ایتھیسٹ کے ساتھ جو ہے یہ میرے خیال آئرا کے کوئی اسپیکر تھے, ان کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی لنڈن پارک میں. اس ایتھیسٹ نے کہا تھینک گاڈ آئی ایم این ایتھیسٹ, یعنی ہی کوڈنٹ لیٹ گو آف گاڈ. اس نے کہا تھینک گاڈ آئی ایم این ایتھیسٹ, ٹھیک ہے, خدا کا شکر ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں. اسی طرح وہ ہے نا کہ دیر از نو ایتھیسٹ آن اے سنکنگ شپ اینڈ دیر از نو ایتھیسٹ آن اے کریشنگ پلین, ٹھیک ہے. بڑے سے بڑا ایتھیسٹ جو ہے نا اللہ باہر آ جاتا ہے اس کے منہ سے جب پلین کریش ہونے والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے وہ ایک میم بنی ہوئی ہے کہ ایک رشین وہ تھا ایسٹرونامر 1970s میں کہ 60s میں جب رشیا گیا تھا اسپیس میں, تو آپ کو پتہ ہے بہت متکبر تھے یہ اس ٹائم پہ. تو ان کے ایسٹرونامر کا بڑا کوٹ مشہور ہوا, اس نے اوپر جا کے کہا, مطلب چھیڑا ریلیجس لوگوں کو, کیونکہ رشیا شروع میں کمیونسٹ کنٹری تھی, آپ کو پتہ ہے ایتھیسٹ کنٹری تھی, بہت ریڈیکل ایتھیسٹ. اس نے اوپر جا کے نا ایک کوٹ ہے اس کا, اس نے چھیڑا ریلیجس لوگوں کو کہ آئی ڈونٹ سی اینی گاڈ اپ ہیئر. تو کسی نے اس کا جواب دیا کہ یو ول سی گاڈ وین یور آکسیجن رنز آؤٹ, تو تب تمہیں جو ہے وہ گاڈ نظر آئے گا, ٹھیک ہے, ابھی نہیں نظر آئے گا. تو آپ اللہ سے جان نہیں چھڑا سکتے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یو آر ہارڈ وائرڈ ٹو بلیو ان گاڈ. یہ ایک ہندو ہے, رام چندرن اس کا نام ہے, نیورو سائنٹسٹ ہے, اس کی ریسرچ ہے. آپ کا برین ہارڈ وائرڈ ہوا ہوا ہے اللہ کے حوالے سے. آپ کے جو دل میں جو کور ہے, اسپرچل کور, اس میں اللہ تعالیٰ ہے, اللہ کی یعنی اللہ کے سگنیچر ہیں, اگر میں ماڈرن لینگویج میں بتاؤں, ٹھیک ہے. اگر آپ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے, کسی اور کی شروع کر دیں گے, آپ اس کو اللہ بنا لیں گے, یہ پروف ہے. اگر اللہ کو نہیں کسی اور کو بنا لیں گے, دیٹ از دا پروف کہ آپ اللہ سے جان نہیں چھڑا سکتے, ٹھیک ہے. جو ایتھیسٹ ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی اللہ ہے کہ نہیں ہے. اس کا اللہ کون ہے, وہ خود بن گیا اپنا اللہ, ٹھیک ہے. یعنی وہ ورشپ اس کی نیچر میں ہے. بتانے کا میرا یہ مقصد ہے. شیخ اسد, بلال اسد کا نام سنا آپ نے, ایک بڑے اچھے اسکالر ہیں, ان کو بھی سنا کریں, بلال اسد. وہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں, بڑا خوبصورت واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک پلمبر آیا, امریکن ڈیوڈ, اور اس کو میں بڑا پسند آیا, اس نے میرے مورلز ایتھکس دیکھے, تو واپس جاتے کہتا ہے کہ میں تمہیں چارج نہیں کروں گا, آئی ول ناٹ چارج یو سنگل پینی. انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے بس آئی لائک یو. انہوں نے کہا میں نے اس کو غنیمت جانا موقع کو, میں نے اسے دعویٰ شروع کر دیا. میں نے اس کہا کہ ہیو یو ایور ہرڈ آف اسلام؟ ایک دم کہتا غصے ہو گیا, نو 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 ڈونٹ ٹاک ٹو می اباؤٹ اسلام. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا اچھا لیٹس ٹاک اباؤٹ گاڈ, اسلام بعد میں بات کریں. اس نے کہا گاڈ ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل, گاڈ سے تو میں نے بات ہی نہیں کرنی گاڈ کے بارے میں. انہوں نے کہا وجہ کیا ہے, تم بالکل بھی نہیں بات کرنا چاہ رہے. تو وہ پھر برائیاں شروع ہو گیا, کہتا گاڈ ہوتا تو میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا, گاڈ ہوتا تو سفرنگ کیوں ہوتی, گاڈ ہوتا تو کینسر سے بچے کیوں مرتے, یہ وہ کہتا گیا کہتا گیا کہتا گیا. کہتے میں سنتا گیا, میں نے کچھ نہیں کہا آگے سے. کہتے پھر خود ہی اس نے نا ایک بات کی, یعنی اللہ باہر آ ہی گیا اس کا. کیسے؟ کہتا کہ ہاں ایک بات ہے, لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ. کہ کہتا ہے ایک بار نا میں فشنگ کر رہا تھا, آئی واز ان دا مڈل آف دا پونڈ, مطلب دریا کے مڈ میں تھا میں, اور کہتا ہے رات ہو گئی. کہتا ہے ایک دم مجھے تھاٹ آیا کہ وٹ اف آئی سنک, میری بوٹ سنک ہو جائے, میں کیا کروں گا. کہتا پتہ نہیں ایک دم زبردستی میں نے اوپر دیکھا, اور میں نے گاڈ کو نہیں پکارا, بس میں نے اوپر دیکھا کہ بس میں بچ جاؤں. کہتے ہیں میرا دل کیا اوپر دیکھنے کا. تو سبحان اللہ, شیخ بلال اسد کہتے ہیں کہ میں نے پھر اسے قرآن کی آیت سنائی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ شپ میں ہوتے ہیں اور طوفان آتا ہے تو ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے. یعنی کوئی بھی نہیں بچ سکتا اللہ کے کانسیپٹ سے. ہندو آپ دیکھیں سینچری کرتے ہیں, کہاں دیکھتے ہیں؟ بدھ کو نہیں دیکھتے, کہاں دیکھتے ہیں؟ اوپر دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وراٹ کوہلی کو, کوئی اور ریلیجن کا بندہ اٹھا لیں, جب بھی کچھ کرتا ہے کہاں دیکھتا ہے؟ اوپر دیکھتا ہے.
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہوا ہے میں اوپر ہوں, میں انسانوں سے اوپر ہوں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کو انسان پہچانتا ہے. تو یہ اٹ سیلف ایک فطری آرگومنٹ تو ہمارے پاس ہے. ایک اور آرگومنٹ آپ کو دوں سائنٹیفک, دیکھیں آکسفورڈ یونیورسٹی کی پوری ایک ریسرچ ہے سوشیولوجی کی, وہ یہ ہے کہ وہ ان قبائل کی طرف گئے, ان ٹرائبس کی طرف جن کا آج تک دنیا سے انٹریکشن نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ایسے ٹرائبس موجود ہیں جو دور دراز آئی لینڈس میں ہیں, دے نیور انٹریکٹیڈ ود اینی civilization, media, communication, nothing. ان ٹرائبس کو جا کے انہوں نے اسٹڈی کیا اینڈ دے کنکلوڈیڈ کہ وہ سب ٹرائبس بلیورز تھے. بلیورز سے مراد ہے بلیورز ان سم تھنگ, آگ کے, آسمان کے, سورج کے. تو انہوں نے اس سے کیا ڈیڈیوس کیا, انہوں نے اس سے بڑی انٹرسٹنگ بات ڈیڈیوس کی. دیکھیں یہ سوشولوجیکل ریسرچ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایتھیزم نیچرل ہوتا, فطری, تو یہ قبیلے کیا ہوتے, ایتھیسٹ, کیونکہ یہ نیچرل انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں نا, ان افیکٹڈ. تو یہ کیا ہونا چاہیے تھا انہیں نیچرلی, ایتھیسٹ. لیکن نیچرلی یہ کیا ہے, بلیورز, بلیف سسٹم. تو انہوں نے ثابت یہ کیا کہ ہیومن بینگ از بورن ود اے بلیف سسٹم. ہیومن بینگ بلیف سسٹم کے بغیر نہیں رہ سکتا, گاڈ کے بغیر ہیومن بینگ نہیں رہ سکتا. تو ایتھیزم اس لیے جو ہے نا یہ اب ریڈیکیول ہوتا ہے. میں آپ کو بہت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اب جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں نا, وہ صرف فیشن والے ہیں, فیشن میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی انٹلیکچوئلز نہیں ہیں, وہ فیشن میں کہتے ہیں کہ اچھا کول لگتا ہے ایتھیسٹ کہنا اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا, یا اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں, ہم دعا کرتے ہیں. کوئی مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہوتا ہے, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے, ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, اس لیے وہ ایتھیزم کی طرف جو ہے بندہ چلا جاتا ہے. اینی وے, تو یہ دو دلائل دیکھیں بہت تگڑے ہیں. ایک کیا ہے, فطرہ آرگومنٹ کہ اللہ تعالیٰ ہماری فطرت میں ہے, گاڈ کی پہچان آپ کی فطرت میں, آپ جان نہیں چھڑوا سکتے گاڈ سے, ٹھیک ہے, گاڈ آپ کو یاد آ جائے گا. بڑے سے بڑا ایتھیسٹ جو ہے اس کو گاڈ یاد آ جاتا ہے جب اس کی جان پر بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا آرگومنٹ کہ بلیف ان گاڈ از نیچرل اینڈ ڈس بلیف ان گاڈ از ان نیچرل. یہ سوشولوجیکل ریسرچز میں نے آپ کو کوٹ کی, لیکن ہم اور اچھے آرگومنٹس دیکھتے ہیں, مزید اچھے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. قرآنک آرگومنٹس کی طرف آتے ہیں. پہلے قرآنک آرگومنٹ جو ہیں وہ 5 ہیں. نمبر 1 کریٹر آرگومنٹ, یہ ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے رہے. نمبر 2 فطرہ آرگومنٹ. نمبر 3 پیس اینڈ کنٹینٹمنٹ آرگومنٹ. نمبر 4 پرپز آرگومنٹ. نمبر 5 ڈیڈکٹیو ریزننگ آرگومنٹ. یہ کیا ہے باری باری دیکھتے ہیں. کریٹر آرگومنٹ تو اتنی بڑی چپیڑ ہے انسانوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ طور میں ورس 35 میں, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا تم خود سے بن گئے یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا. یہ دو ہی چیزیں ہیں نا, یا تو آؤٹ آف نتھنگ بنے ہو, بتاؤ کہاں سے بنے ہو, سورس کیا ہے تمہاری. ایوولوشن کو جا کر اسٹڈی کریں. ایوولوشن کے اوپر تھیوری آف ایوولوشن جو ہے اٹس ناٹ ایون اے فیکٹ, اٹس اے تھیوری. لیکن ہمیں برین واش اتنا کیا گیا, ہمیں بتایا جاتا ہے فیکٹ ہے. تھیوری آف ایوولوشن کا سب سے بڑا کرٹیسزم کیا ہے کہ اگر تھیوری آف ایوولوشن سچ ہے تو اب کیوں نہیں ہو رہی, رک کیوں گئی, ویئر از ناؤ, وائی آر تھنگز ناٹ ایوالونگ ناؤ. انسان کی نیکسٹ فارم کیا ہے, اور آج بندر سے انسان کیوں نہیں بن رہا, اس کا کون جواب دے گا. ٹھیک ہے, آنسر کریں اس کو. مسنگ لنک کیا ہے, کبھی آپ سرچ کریں وٹ از دا مسنگ لنک ان ڈاروینین تھیوری آف ایوولوشن. مسنگ لنک یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ پروفس نہیں ہے, اس کے باوجود اندھا دھند پڑھائی جاتی ہے اسکولز میں اور کال. کیوں, بیکاز ایتھیزم سپورٹس کیپٹلزم. ایتھیزم میکس یو ڈمب, وین یو ول بی ڈمب یو ول سپورٹ کیپٹلسٹ, یو ول بائی پروڈکٹس. اور ریلیجن اب آپ کے پاس نہیں ہوگا, گاڈ نہیں ہوگا, تو آپ سیکولر جو ہے نا وہ بزنس مین کو آپ رچ کریں گے. اس لیے ان کے فیور میں جاتا ہے ایتھیزم. دیٹس وائی وہ ہمیشہ انہی سائنٹسٹ کو سامنے لاتے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں, وہ انہی ڈاروینین جو ہے بایولوجی ہی پڑھائی جا رہے ہیں, وہی پڑھائی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا تو تم کسی چیز سے نہیں بنے, آؤٹ آف نتھنگ بنے ہو تو ثابت کر دو, یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا. اچھا, ریڈیکولس بات یہ ہے کہ کچھ سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایلینز نے بنایا. وہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں, وہ ایلینز کو مانتے ہیں. اور اس پہ موویز بنی ہے, پرومیتھیوس ایک مووی ہے, اس میں دکھایا ہمارے ایلینز آئے تھے, انہوں نے آ کے یہاں پہ سپرمز رکھے تھے, ایگز رکھے تھے, اس سے ہیومن بینگ بنا ہے. ٹھیک ہے, اور دے بلیو اٹ, دے ول فائٹ ٹو ڈیتھ فار اٹ. ٹھیک ہے, فروئڈ کی کہانی سناتا ہوں آپ کو, آپ ہنسیں گے, لیکن یہ کہانی لوگ مانتے ہیں. وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں ریلیجن ایک کہانی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اصل کہانیاں تو انہوں نے سنائی ہوئی ہیں. سیگمنٹ فروئڈ نے کہا کہ گاڈ کیسے انوینٹ ہوا. سٹوری یہ ہے کہ شروع میں جو تھی یہ ایج, کون سی ایج آپ نے بتائی تھی, سٹون ایج, اس میں انسان کیوز میں رہتا تھا.
اور انسان جو ہے نا وہ اس طرح رہتا تھا کہ ہنٹنگ کرتا تھا, اور فادر واز دا ہیڈ آف دا ہاؤس. اور ہوا ایک دن ایسے کہ جو پہلی فیملی تھی, یہ اب دیکھیں نا اس کا پروف کیا ہے, پہلی فیملی تھی اس میں ایسا ہوا ہے, بٹ ہی از ٹیلنگ اٹ اور پیپل آر بائنگ اٹ. ایکچولی ایتھیسٹ بائی دس اسٹوری. اسٹوری یہ کہ جو پہلی فیملی تھی اس میں جو فادر تھا اس سے اس کا بیٹا جیلس ہو گیا. اس نے دیکھا کہ فادر ہیرو ہے, مدر بھی فادر سے پیار کرتی ہے, میری بہنیں بھی فادر سے پیار کرتی ہیں. اس نے کیا کیا, فادر کو مار دیا. جب اس نے فادر کو مارا تو بعد میں اسے احساس ہوا, پوری فیملی کو احساس ہوا کہ فادر کے بغیر تو لائف ہی نہیں چلنی, فادر تو ہیڈ آف دی ہاؤس تھا. تو انہوں نے کیا کیا, فادر کا مجسمہ بنا لیا, اور فادر کا مجسمہ بنتے بنتے آگے فادر کی پینٹنگ بن گئی, اور پھر فادر کا کنسیپٹ بھول گیا اور لوگ سمجھے یہ گاڈ تھا. جو پہلی فیملی کا بندہ تھا وہ گاڈ تھا, اور وہ سمجھے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے, اور لہٰذا وہ اس گاڈ کی ورشپ کرنے لگ گئے, ان آئیڈلس کی ورشپ کرنے لگ گئے. اس طرح گاڈ آیا. دس از وائلڈ امیجنیشن, ٹھیک ہے, اینڈ دس از ایکچولی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. دس از اے میڈ اپ اسٹوری بٹ پیپل بائی اٹ. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کس نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, بڑا زبردست آرگومنٹ ہے. تو دو ہی وجوہات ہیں, یا تم آؤٹ آف نتھنگ بنے ہو, یا کوئی کریٹر ہے, یا خود بنا لیا. اب وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں ایلینز نے بنایا, تو ویئر از دا پروف آپ کو ایلینز نے بنایا. بہرحال آپ سوچیں نطفے سے ایمبریو کو کبھی دیکھیے گا, ٹھیک ہے, کیا ہوتا ہے. ایمبریو سے آپ جیسی کمپلیکس چیز بن گئی ہے, کڈنی بن گئی ہے جو 1.2 ملین فلٹرنگ یونٹس ہیں کڈنی میں. اسکیلیٹن 206 بونز, کمپلیکس پورا آرگینزم ہے ہمارا یہ اسکیلیٹن. برین 2.5 ملین GB کی میموری سٹور کرتا ہے برین. وینز 40,000 کلومیٹر ویب آف برین وینز ہیں آپ کے اندر. آئیز 324 ملین پکسل ویژن کوالٹی ہے آپ کے اندر. ہارٹ 38 ملین ریدمز اے ایئر, پورا پاور پلانٹ ہے ہارٹ. کہاں سے آیا؟ اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے, بتاؤ کہاں سے آیا ہے. اوکے, کیا ٹائم نہیں آ گیا ہے کہ انسان اللہ کی مارولس کریشن دیکھ کے سجدے میں گر پڑے؟ یہ ہے کریٹر آرگومنٹ, کہ تمہیں کریٹ کس نے کیا, اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے, ایتھیسٹ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. اللہ نے اس سے بھی بڑی بات کی. اللہ نے کہا یہ بتا دو آسمان و زمین کس نے بنایا, اسی کو ثابت کر دو. چلو اپنے آپ کو تو ایوولوشن سے ثابت کر رہے ہو, یہ جو کمپلیکس ڈارک میٹر ہے, اینٹی میٹر ہے, بلیک ہولز ہیں, یہ کہاں سے آئے؟ یہ تو تم سے بھی زیادہ کمپلیکس کریشن ہے. کوئی آنسر نہیں ہے. میں نے آپ کو بک دکھائی, ہاؤ ٹو میک این ایپل پائی فرام اسکریچ. وہ کیا ہے؟ وہ بندہ ایکنالج کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا کہاں سے آیا, اللہ نے بنایا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے؟ یہ کریٹر آرگومنٹ ہے کہ بھائی کس نے بنا دیا تمہیں, بتاؤ تو صحیح. تو دوسرا آرگومنٹ ہے فطرہ آرگومنٹ. ٹھیک ہے. فطرہ آرگومنٹ میں نے بہت ڈیٹیل میں آلریڈی ڈسکس کر لیا. وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ گاڈ کی پہچان تمہاری فطرت میں ہے, اور اس کے اللہ آرگومنٹس کیا دیتے ہیں. اگر تم ان سے پوچھو ہیونز اینڈ ارتھ کس نے بنائے ہیں, یہ کہیں گے اللہ نے. جو آنےسٹ بندہ ہے وہ کہے گا اللہ نے, گاڈ نے. ٹھیک ہے. پھر اللہ کہتے ہیں پھر یہ بتاؤ کہ تم اللہ کی ورشپ کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ فطرت میں ہے تمہارے کہ اللہ نے ہی بنایا. اس کے بعد اور اگر تم ان سے پوچھو گے ان کو کس نے بنایا, کہیں گے اللہ نے. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر تم دھوکے میں کیسے ہو. اس کے بعد اللہ نے یہ آرگومنٹ دیا کہ جب میں نے تمہیں آدم علیہ السلام کے لوئنس سے نکالا, روحوں کو سامنے کھڑا کیا, میں نے تم سے پیکٹ لیا تھا تمہارا رب کون ہے, تم سب نے کہا تھا اللہ. یعنی تم سب نے جواب دیا تھا اس کا مطلب تمہاری فطرت میں اللہ ہے. اوکے. اس کے بعد یہ آرگومنٹ اللہ کہتے ہیں کہ